بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، میں دعا کے سلسلے میں آپ کے سامنے احادیث بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن پھر یہ بات تازہ کر لیجئے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ رب العالمین قرآن میں یہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر حدیث میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ دعا عبادت کی کامیابی ہے۔ اور پھر خدا بند قدوس کی ذات گرامی جو بڑی غیور ہے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اس کی مخلوق اس کے دروازے کو چھوڑ کر کسی غیر کی چوکھٹ پر جا کر ہاتھ پھیلائے، اس لیے اس نے حضرت انسان کو پیدا فرمانے کے بعد کلام ربانی میں بار بار یہ اعلان فرما دیا کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس رب العالمین کے فرمان کے مطابق جب کوئی مسلمان ان کی بارگاہ عالی میں دستے سوال دراز کرتا ہے تو اس کو کچھ دیے بغیر خالی ہاتھ لوٹانے سے اس کریم کو شرم و عار محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے آپ چند احادیث سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت حیا والا ہے، سخی ہے، اس کو شرم آتی ہے اپنے بندے سے کہ جب وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے تو ان کو خالی اور محروم واپس کر دے۔ اور ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رحیم و کریم ہے، اس بندے سے حیا کرتا ہے جو اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھوں پر کوئی چیز اس کو عطا نہ کی جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قربان جائیں اس ارحم الراحمین کی شان رحیمی پر۔ ان کے پیار و محبت کا نقشہ چند جملوں میں ایک عارف باللہ نے اس طرح کھینچا ہے۔ عارف ربانی حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی پیارا لگتا ہے جو بکثرت اس سے دعائیں کیا کرے، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت برا معلوم ہوتا ہے جو اس سے دعائیں نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اے میرے رب، یہ صفت مانگنے پر خوش ہونے کی تو صرف آپ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دعاؤں کی قدر کرنے کی توفیق۔ www.darsequran.com